رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق اللہ العلی العظیم. قابل احترام سامعین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، زندگی اور مسائل، زندگی اور پریشانیاں، زندگی اور پرابلمز یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اگر آپ زندہ ہیں، زندگی کی دور میں شامل ہیں، جی رہے ہیں، سماج میں سانس لے رہے ہیں، تو طرح طرح کے مسائل، پریشانیاں اور مشکلات سے دوچار بھی ہوتے رہیں گے. وہ مسائل کبھی تو ایسے ہوں گے جو آپ کی ذات سے متعلق ہوں گے. صحت کا مسئلہ ہوگا، فائنینشیل مسئلہ ہوگا، پیسوں کا مسئلہ ہوگا. کبھی آپ کے خاندان اور آپ کے گھر کے لوگوں میں کسی طرح کا مسئلہ ہوگا. کبھی سماجی اور معاشرتی سطح پر مسئلہ ہوگا، اور کبھی ان سب سے بڑھ کر دین کا مسئلہ ہوگا. یہ سارے مسائل اپنی اپنی جگہ اہم ہیں، اور یہ سارے مسائل اس بات کے متقاضی ہیں کہ پہلے تو ہم کوشش کریں کہ وہ مسائل ہم پر آئیں ہی نہیں، اور اگر آئیں تو اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہمیں پہلے سے یہ جاننا ہے کہ ان کو حل کرنے کی، ان سے نبرد آزما ہونے کی اور ان کو دور کرنے کی صورت کیا ہے ہمارے پاس. تو ایک مسلمان وہ بیدار ہوتا ہے، جاگا ہوا ہوتا ہے، سویا ہوا اور بے وقوف نہیں ہوتا ہے. بھولا تو ہو سکتا ہے لیکن بے وقوف اور سویا ہوا مسلمان نہیں ہوتا ہے. مسلمان جو اسلام میں مطلوب ہے کہ وہ ایکٹیو ہو، جاگا ہوا ہو، اور ہر طرح کی چیزوں کو سمجھنے کی اور جو مشکلات اور مسائل ہوں ان کو حل کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مسائل مختلف طرح کے ہوتے ہیں، اور سارے مسائل اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ دین کا مسئلہ ہوتا ہے. چونکہ ایک مسلمان کے لیے جو سب سے اہم ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پاک ہم کو ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور ایمان ہی پر اپنے پاس بلا لے. اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہے. یقین جانیے، اگر ہم ایمان پر زندہ ہیں اور ایمان ہی پر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو سمجھیے کہ ہم اور آپ کامیاب ہیں. اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر خاتمہ ایمان کے علاوہ پر ہوا تو اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہے. اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ایمان ہی پر اپنے پاس بلائے. آج کی اس نشست میں دو طرح کے مسائل کے بارے میں گفتگو کروں گا. ایک تو عمومی معاشرتی مسائل اور دین سے متعلق مسائل. یہ مسائل اگر ہمارے ساتھ پیش آئیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک فوری حل ہوتا ہے. فوری حل تو ہمیشہ حالات، علاقے، گاؤں، سماج اور مختلف چیزوں کی وجہ سے وہ فرق پڑتا ہے. فوری حل تو فوری حل تو ہم کو اپنے عقل سے سوچنا ہے کہ فوری طور پر اس مسئلے سے ہمیں کس طرح نکلنا ہے. میں فوری حل کی گفتگو کے بارے میں بات نہیں کروں گا. ٹھوس اقدام ہمارا کیا ہونا چاہیے معاشرتی مسائل کے حوالے سے اور دینی مسائل کے حوالے سے. کیا ایسی بنیادی چیزیں ہیں جن کو ہم پختگی سے اگر پکڑے رکھیں، جن کے اوپر ہم خود بھی عمل کریں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی دعوت دیتے رہیں، تو انشاءاللہ ان جیسے مسائل سے ہم آسانی سے نکل سکتے ہیں، اور ان جیسے مسائل کو ہم فیس کر سکتے ہیں اور اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. 3 باتیں ہیں بنیادی. انہی 3 باتوں کے گرد میری گفتگو رہے گی. سب سے پہلی بات وہ ہے، خطبے میں جو میں نے ایک آیت پڑھی
اس میں وہ بات ذکر کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان والے بن جاؤ۔ بڑا اچنبھا ہوتا ہے، جب پہلے پہل میں نے بھی آیت پڑھی تو مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ اے ایمان والو، خطاب کیا جا رہا ہے اے ایمان والو، ایمان والے بن جاؤ۔ تو جب پہلے سے ایمان والے ہیں تو ایمان والے بن جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت اس کی تفسیر کر رہی ہے بہت ہی سادے لفظوں میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر، دین کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ ایمان والوں کا ایمان والا بن جانے کا یہی مطلب ہے، آپ کے عقیدہ درست ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں، اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں وہ برحق ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ایمان والے ہیں۔ لیکن ایمان والے بن جاؤ، یہ اصل مرحلہ ہے کہ ہمیں اپنی پوری زندگی کو ایمان اور اسلامی تقاضے کے دائرے میں لانا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ معاشرتی اور دینی مسائل سے نبرد آزما ہونا ہے، اگر جو ٹھوس حل ہے، پہلا حل ہے کہ ایمان سے جڑیے، دین سے جڑیے، اللہ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے جڑیے۔ غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یا کسی اور عالم کا قول ہے، اور بعض احادیث سے بھی یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اس امت کے پہلے لوگوں کو اللہ پاک نے جن باتوں سے سرفرازی اور سربلندی عطا کی، قیامت تک کے لیے اللہ کا اصول وہی ہے کہ بعد کے لوگوں کو بھی انہی چیزوں سے سرفرازی اور سربلندی حاصل ہوگی۔ آپ دیکھیے جزیرۃ العرب کے کیسے لوگ تھے، اجڑ، جاہل، گنوار۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی تعلیم لے کر آئے، اور وہی اجڑ، جاہل، گنوار لوگ، بات بات پر لڑ جانے والے لوگ، خون بہانے والے لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ، دین کے ساتھ جڑ گئے، تو اللہ پاک نے آخرت کی کامیابی سے تو ان کو نوازا ہی، اور دنیاوی اعتبار سے بھی کس وسیع پیمانے پر ان کو اللہ پاک نے نوازا، تاریخ کے صفحات میں موجود ہے، اور آپ نے مختلف علماء اور اسکالرز سے وہ باتیں سنی ہوں گی اور آپ نے خود بھی پڑھی ہوں گی۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز، اگر آپ دینی اور معاشرتی مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو دین سے جڑنا ہوگا، اللہ پاک سے جڑنا ہوگا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات سے جڑنا ہوگا۔ بڑا مفصل موضوع ہے، مختصر طور پر میں اشارہ کرتا ہوں کہ 5 باتیں دین میں بہت اہم ہیں: عقائد، عبادات، اخلاق، معاشرت اور معاملات۔ عقائد، عبادات، اخلاق، معاشرت اور معاملات۔ ہمارا آج کا حال یہ ہے کہ ہم عقائد کی بھی بہت حد تک فکر رکھتے ہیں اور عبادات کی بھی کس حد تک فکر رکھتے ہیں، باقی تینوں چیز کو، بلکہ ایک چیز اور بھی جوڑ لیجئے، سیاست، کہ باقی اور جو چاروں چیز ہیں اس کے حوالے سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دین کا اس سے کوئی رشتہ ہی نہیں۔ ایسا نہیں، جس طرح سے ہمیں اپنے عقائد کی فکر کرنی ہے، جس طرح سے ہمیں عبادات کے حوالے سے یہ جان کر ہی عمل کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم تھا۔ آپ کے دل میں بڑا خلوص آیا اور آپ فجر کی نماز آپ نے 3 رکعت پڑھ لی، کیا ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی، اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم تک تعلیم پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ فجر میں جو فرض ہے وہ 2 ہی رکعت پڑھنی ہے۔ تو اسی طرح عقائد اور عبادات کے حوالے سے جیسے ہم فکر مند رہتے ہیں، دین کے دوسرے شعبے کے حوالے سے بھی ہمیں ویسے ہی فکر مند رہنا ہے۔ علماء جو عام طور سے کہتے ہیں کہ ہمارا دین زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی کرتا ہے، اسی کو میں تھوڑا واضح لفظ میں کہہ رہا ہوں کہ عقائد اور عبادات، اس کے آگے بھی دیکھیے اخلاق، ویلوز، کہ اخلاقی نقطہ نظر سے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، کیا کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اسلام کے پیمانے میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پیمانے میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ عجیب معاشرہ ہوتا جا رہا ہے، معذرت کے ساتھ بڑوں کو چھوٹوں کا خیال نہیں ہے،
اور چھوٹے تو اور دائرۂ اخلاق سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، ان کو تو ایسا لگتا ہے کہ سارے بڑے وہ بالکل ہی عقل سے نکل گئے ہیں اور ساری عقل اللہ پاک نے انہی کو دے دیا ہے۔ تو اخلاقی معاملات یعنی اخلاق کے جتنے بھی معاملات ہیں، کیا اس حوالے سے بھی ہم نے سوچا کہ ہم اپنے اندر جو اللہ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات ہو اس کو ہم اپنے اندر لائیں؟ معاشرت اور معاملات کو تو ہم دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم مسجد میں آ کر بہت اہتمام سے عبادت کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اور کوئی معاملہ کرنا ہے جہاں پر جس کے لیے جس لیول کی بےایمانی ممکن ہو بڑی سہولت کے ساتھ ہم کر لیتے ہیں اور اس کو ہم اپنی عقل سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ معاملات اور معاشرت، اسی طرح سے سیاست، یہ سارے کا سارا دین کا حصہ ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دین زندگی کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں آپ عقائد کے حوالے سے یا عبادات کے حوالے سے یا اخلاق کے حوالے سے یا معاملات کے حوالے سے یا معاشرت کے حوالے سے یا سیاست کے حوالے سے، ہر حوالے سے کچھ بھی بولنے سے پہلے، کچھ بھی کرنے سے پہلے، اور آپ کی جو عملی زندگی میں کسی بھی طرح کا جو کوئی ظہور ہو کسی بات کا، اس سے پہلے آپ کو یہ سوچنا ہے اور جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات کیا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے۔ تو اگر آپ معاشرتی اور دینی اعتبار سے جو مسائل ہمارے ساتھ آ رہے ہیں ان سے آپ نپٹنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو اور آپ کو مکمل اسلام میں داخل ہونا ہوگا، اور زندگی کے تمام معاملات میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، اس کے مطابق ہی ہم کو عمل کرنا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہوئی مسائل سے نکلنے کے لیے۔ دوسری چیز جو بہت ہی اہم ہے اور آپ نے بار بار سنا ہوگا لیکن میں دوسرے پہلو سے بات کروں گا، وہ ہے اتحاد و اتفاق۔ اگر ہم کو اور آپ کو دینی اعتبار سے یا معاشرتی اعتبار سے مسائل سے اور مشکلات سے نکلنا ہے تو اس کے لیے باہم متحد ہو کر رہنا ہوگا، کلمہ کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر، اللہ کی وحدانیت کی بنیاد پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر رہنا پڑے گا۔ یہ ایسی بات ہے کہ ہم میں سے سب جانتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے، میں ایسا نہیں کہتا ہوں کہ کوئی عمل نہیں کرتا ہے، الا من رحم ربی، جس کے اوپر میرے رب نے رحم کیا وہ یقیناً اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ عملی طور پر کہیں اس کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہم باہم جڑ کے رہیں یا جو ہم سے ٹوٹ رہا ہے اس کو ہم جوڑنے کی کوشش کریں۔ میں 4 اصول بتاتا ہوں، اگر ان 4 اصولوں پر ہم نے عمل کر لیا تو خود بخود اتحاد و اتفاق ہوتا چلا جائے گا۔ 4 باتیں ہمیں اپنی زندگی میں لانی ہیں۔ تو معاشرتی اور دینی اعتبار سے مسائل کے حل کی جو دوسری بات کیا ہے، دوسری اہم بنیاد ہے اتحاد و اتفاق، اور اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی 4 بنیادیں ہیں۔ 4 باتیں اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو خود بخود اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ پہلی بات تعظیم اور تکریم یا عزت و احترام۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص دوسرے شخص کی عزت کرے اور دوسرے شخص کا احترام کرے۔ سمپل سی بات ہے، ابھی آپ میں سے اکثر مجھے نہیں جان رہے ہیں، میں آپ کو نہیں جاننا ہوں، لیکن ملاقات ہو محبت سے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، بڑے ہوں تو اس انداز میں، نوجوان ہوں تو تھوڑا ان کے انداز میں، بچے ہوں تو شفقت کے ساتھ، ہم دونوں اگر ایک دوسرے سے ملیں، نام بھی نہیں جان رہے ہیں لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے تئیں دل میں محبت پیدا ہوگی، کتنا اچھا انسان ہے یا کتنے اچھے انسان ہیں۔ تو سب سے پہلی بنیاد یہ ہے اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی، وہ ہے ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا اور ایک دوسرے کی عزت کرنا۔ ہم میں سے ہر بڑا آدمی یہ کوشش کرے کہ اپنے چھوٹوں کو عزت دیں گے، اور ہم میں سے ہر چھوٹا وہ یہ کوشش کرے کہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ عزت اور احترام کا معاملہ کریں گے۔ بڑوں سے بھی میری درخواست ہے کہ چھوٹوں سے اگر غلطی ہو تو سر عام ان کو بے عزت نہ کریں۔ یہ تنبیہ کرنے کا طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، ان کو اکیلے میں سمجھائیں کہ بیٹا آپ نے یہ کیا، بیٹا آپ نے وہ کیا، یہ صحیح نہیں ہے معاشرتی اعتبار سے، دینی نقطہ نظر سے۔ چھوٹوں سے بھی میری یہ درخواست ہے، نوجوانوں سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ گرم خون کا استعمال ہر جگہ نہ کریں، بلکہ
اگر بڑوں سے کہیں غلطی بھی ہو جائے تو یہ خیال کریں کہ یہ ہم سے عمر میں بڑے ہیں. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان عمر میں بڑا ہو جاتا ہے اور داڑھی میں فطری طور پر سفیدی آ جاتی ہے تو اللہ پاک کو بھی یعنی حیا محسوس ہوتی ہے. بہت سارے معاملات میں اللہ پاک نرمی کا معاملہ کر دیتے ہیں. آپ کیوں نرمی کا معاملہ نہیں کریں گے ان کے ساتھ؟ تو اتحاد و اتفاق کی سب سے پہلی بنیاد ہے عزت اور احترام ایک دوسرے کو دینا. دوسری بنیاد ہے تواضع. تواضع کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے سے چھوٹا سمجھے. آج کے جو سارے مسائل ہیں یقین جانیے جو میری چھوٹی موٹی سمجھ کہتی ہے ان سارے مسائل کی جو چند اہم بنیادیں ہیں ان میں سے ایک بنیاد یہی ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھتا ہے. العیاذ باللہ. ایمان پر آپ کا یا میرا یا ہم تمام کا اگر خاتمہ ہو جائے گا یقیناً اس وقت آپ بڑے ہیں. اللہ پاک نے آپ کو ایمان پر اپنے پاس بلا لیا, جنت کے آپ مستحق ہو گئے. اس سے پہلے تو ہمارا ٹھکانہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی گناہ کی پاداش میں ایمان سے نکل کر اللہ کے پاس جائیں. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہمارے ساتھ, ہم میں سے کسی کے ساتھ. تو آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور جو پریشانیوں کا مسائل کا وہ یہی ہے کہ تواضع ہمارے اندر سے ختم ہو رہا ہے. ہم میں سے ہر شخص اللہ نے جس کو پیسہ دے دیا, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر پیسے والے خراب ہوتے ہیں, ہر علم والے خراب ہوتے ہیں, ہر عہدے والے خراب ہوتے ہیں, لیکن ایک عمومی مزاج ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم اپنے سے کم پیسے والوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پاس علم ہے تو ہم اپنے سے کم علم والوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم کو اللہ پاک نے عہدہ دے دیا ہے یا کوئی منصب دے دیا ہے تو ہم اپنے سے چھوٹے لوگوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے اور یقین کے ساتھ سنیے, من تواضع للہ رفعہ اللہ. اگر آپ اللہ کے لیے جھکیں گے, آپ یہ کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے, پتہ نہیں کہ مجھ سے کتنا بہتر ہو, آپ یہ سوچ کے اپنے آپ کو اس سے چھوٹا سمجھیں گے, اللہ پاک لوگوں کی نگاہ میں آپ کو خود بخود بلند کرتا چلا جائے گا. تو اتحاد و اتفاق کی دوسری بنیاد ہے تواضع اختیار کریں. اگر ہم میں سے ہر شخص تواضع اختیار کرنے لگے اور دوسروں کو اپنے سے بڑا سمجھنے لگے تو کبھی بھی اونچ نیچ ہو جائے گی تو آدمی سمجھے یار بڑے ہیں, چھوڑو, معاملہ ہی نہیں ہوگا کچھ. تیسری جو بنیاد ہے اتحاد و اتفاق کی وہ بنیاد ہے ہمدردی. ہمدردی ختم ہوتی جا رہی ہے, ہمدردی باہم ختم ہوتی جا رہی ہے. پہلے یہ 20-25 سال پہلے اور اب میں بھی فرق محسوس ہو رہا ہے ہم لوگوں کو. ہمارا جو بچپن کا دور تھا کہ جس طرح سے عزت و احترام کا ماحول آج کے مقابلے میں یقیناً بہتر تھا, ہمدردی بھی تھی. گاؤں میں اگر ایک شخص بیمار ہو گیا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سب آدمی کو یہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے, ارے بھائی فلاں صاحب کا بچہ یا فلاں صاحب جو ہے ان کی طبیعت علیل ہے, سب عیادت کے لیے جا رہے ہیں, سب پوچھ رہے ہیں, اپنی اپنی وسعت کے بقدر جو کر سکتے ہیں. ہمیشہ پیسے ہی سے مدد نہیں ہوتی ہے. آپ ساتھ کھڑے ہو کے کسی کے پیٹھ تھپ تھپا دیں وہ بھی مدد ہے, آپ کسی کو وقت دے دیں وہ بھی مدد ہے. تو تیسری بنیاد جو ہے کہ ہمدردی, اپنے دل میں سچی ہمدردی پیدا کریں. کسی کو بھی کوئی دکھ ہو, کسی بھی طرح کا, کسی بھی طرح کی ناکامی ہو, اس دکھ کو, اس درد کو آپ محسوس کریں کہ ہمارے مسلمان بھائی کا درد ہے, ہمارے محلے کے فلاں صاحب چچا ہیں ان کا درد ہے, ہمارا فلاں عزیز ہے, ہمارے محلے کا فلاں لڑکا ہے اس کا درد ہے, یا بڑے پیمانے پر بھی ہم کو پتہ چلے کہ فلاں کا درد ہے, اس درد کو آپ اپنے دل میں محسوس کرنے لگیں, اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے گا. چوتھی اور آخری بنیاد ہے مدد اور نصرت. ہمدردی ہوگی تو خود بخود مدد اور نصرت آ جائے گی. کہ اگر ہمیں ہمدردی محسوس ہوئی, کوئی مسئلہ میں نے دیکھا, اللہ نہ کرے کہ ان کے ساتھ پیش آیا, میرے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی کہ میں کیا کر سکتا ہوں, جو میری استطاعت ہوگی وہ مدد اور نصرت میں خود بخود کروں گا. تو اتحاد و اتفاق اگر آپ اپنے سماج میں, معاشرے میں قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 4 بنیادیں ہیں. اور پہلی بنیاد ہے کہ احترام, عزت و احترام ایک دوسرے کو دیں. دوسری بنیاد ہے کہ ہم میں سے ہر شخص تواضع سے رہے. تیسری بنیاد یہ ہے کہ ہمدردی اپنے دل میں پیدا کریں. اور چوتھی بنیاد یہ ہے کہ مدد اور نصرت کریں. 2-3 منٹ کا وقت ہے, آخری بات میں کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اصل جو ہمارا موضوع تھا کہ معاشرتی اور دینی نقطۂ نظر سے اگر ہم مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں 3 بنیادی کام کرنے ہیں. 2 باتیں ہم نے سمجھ لی. پہلا تو یہ ہے کہ دین سے ہمیں جڑنا ہے مکمل طور پر. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہے. تیسرا جو ٹھوس حل ہے وہ ہے تعلیم اور علم کی نشر و اشاعت.
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے قصے جب آپ نے پڑھے ہوں گے تو یہ پڑھا ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی اس وقت جزیرۃ العرب میں، خاص کر مکہ اور اس کے اطراف میں، کون سا ایسا گناہ تھا جو نہیں تھا؟ اس وقت جو گناہ ممکن تھا سب وہاں موجود تھا۔ بدکاری عام تھی، چوری عام تھی، قتل و غارت گری تو ایسا تھا کہ ایک اونٹ کے مار دینے پر لوگ آپس میں 10 اس قبیلے کے لوگوں کو مار دیا، 10 اس قبیلے کو مار دیا، 150 سال تک جو ہے جنگیں چلا کرتی تھی، تاریخ کے صفحات میں موجود ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہر طرح کے گناہ موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ اللہ عز و جل اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ مسائل کے حل کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے تعلیم۔ آپ خود محسوس کریں گے، کسی علاقے سماج کو دیکھیں اور آپ جانیں کہ اگر پہلے وہاں تعلیم نہیں تھی اور اب تعلیم آ گئی، 10-15 سال میں کسی کی بھی محنت سے تبدیلی آئی، آپ اس گاؤں اور سماج میں جائیں گے تو آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا کہ 15 سال پہلے صورتحال کیا تھی اور ابھی صورتحال کیا ہے۔ تو تعلیم یہ نہایت ہی بنیادی چیز ہے۔ یہ تو بڑا مفصل موضوع ہے، بس 2-3 باتیں کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ تعلیم میں ایک ہے فرض عین، ایک ہے فرض کفایہ اور ایک ہے دوسرے مفید علم۔ فرض عین یہ ہے کہ ہر مسلمان، بچہ اور بچی نہیں، ہر مسلمان چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ بوڑھا ہو، اتنی بنیادی دینی تعلیم، اتنی بنیادی تعلیم، دینی تعلیم جاننا اس کے لیے ضروری ہے جس سے وہ صحیح عقائد کے ساتھ زندگی گزار سکے، عبادات کو جانے اور روزمرہ کی زندگی میں جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کو جانے۔ بچوں کے لیے بھی ضروری ہے، بچیوں کے لیے بھی ضروری ہے، بڑوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور خدا نخواستہ ایسا کوئی بڑی عمر کے ہیں کہ غفلت میں پرانا وقت گزر گیا تو اب ضروری ہے کہ اب بھی وہ سیکھ لیں، ابھی بھی وقت نہیں نکلا ہے۔ صحابہ کرام جس عمر کے تھے اس عمر میں سیکھ لیا کرتے تھے۔ دوسرا ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ یہ ہے کہ دینی علوم اور دوسرے جتنے بھی سماج میں مفید علوم ہیں جس سے معاشرہ آگے بڑھتا ہے، ان تمام علوم میں ہماری ایک ایک ٹیم ایسی ہونی چاہیے، یعنی ہر علاقے میں اتنے لوگ اس علوم کے ماہر، دین کے بھی اور دوسرے بھی بنیادی جیسے طب ہے یا جو بھی سماج کو اوپر کرنے والے علوم ہوتے ہیں، ایک ٹیم، ایک جماعت ہونی چاہیے، جو ٹیم، جو جماعت اس پورے سماج اور معاشرے کے لیے کافی ہو۔ اگر وہ علوم ہمارے اندر نہیں ہے تو بحیثیت سماج ہم سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد تو عمومی دروازہ کھلا ہوا ہے کہ جو بھی مفید علم ہو اس کو ہم کو سیکھنا ہے اور اس کو سکھانے کی کوشش کرنی ہے۔ خیر، تو پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر معاشرتی اور دینی اعتبار سے جو مسائل روز بروز ہم لوگ دیکھتے ہیں، ان مسائل کو ہمیں حل کرنا ہے، ان سے نبرد آزما ہونا ہے، تو 3 کام ہمیں کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہوگا کہ دین سے مکمل طور پر جڑنا ہوگا۔ دوسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہوگا، اس کے لیے ایک دوسرے کی عزت اور اسی طرح سے تواضع، ہمدردی اور مدد اور نصرت کا معاملہ کرنا ہوگا، تبھی اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا، صرف زبانی نعروں سے نہیں ہوگا۔ تیسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ علم کو 100% اپنے معاشرے میں لانا ہوگا۔ ہماری جو امت ہے، امت اقرا ہے، اور یہاں 10، 20، 50% کو اسلام نے قبول نہیں کیا۔ اسلام نے کہا ہے کہ 100% تعلیم ہونا چاہیے ہر بچے، ہر بڑے اور ہر بچی کے اندر، اور بنیادی دینی تعلیم بھی ہر گھر میں ہر انسان کو ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہم سب کو متحد و متفق بھی کرے، دین سے بھی جوڑے، اور علم خود بھی حاصل کرنے والا اور علم کی نشر و اشاعت کرنے والا بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔